حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک ایسا شخص جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے علم دیا تھا، تخت لے آیا۔ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پوچھنا یہ ہے کہ کون سی طاقت تھی اور یہ بندہ کون تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو کیا وہ بھی لا سکتے؟ اصولی بات تو یہ ہے بھیا کہ اس سوال کا جواب پہلے گزر چکا۔ اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک چیز جو صوفیہ کے ہاں پائی جاتی ہے، اشیاء اور ان کے حقائق مختلف ہوا کرتے ہیں، اور ایک عالم مثال ہے، اور عالم مثال میں اشیاء کے حقائق کھلتے ہیں، اور اس عالم مثال تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور تجدد امثال ہوتا ہے۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں کہ آج سے کوئی 100 برس کی پہلے کی زندگی میں علمی حلقوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے اور کوئی سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دنیا ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، ایک آخرت ہے جہاں پہنچنا ہے، اور ایک عالم مثال بھی ہے۔ اس کو بند کرا دیں، دقت ہو رہی ہے بولنے میں مجھے۔ یہ جو عالم مثال ہے یہ اس کائنات کے علاوہ ایک چیز ہے، اور اس عالم مثال میں اشیاء کے حقائق واضح ہوتے ہیں۔ شے کی حقیقت جب کھلتی ہے تو کبھی کبھی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اشیاء کی حقیقت جب کھلتی ہے تو وہ چیز اپنی ویلیو میں اضافہ کر دیتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جبریل امین ہے، جبریل فرشتہ ہے نا، ایک اس کے فرشتہ ہونے کی بھی حقیقت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبریل کو دیکھا تو آپ پہ شدید خوف طاری ہوا۔ گھر پہنچے تو کہا زملونی دثرونی، موٹی چادر دو، کھیس دے دو، اڑاؤ مجھے۔ تو اہلیہ نے پیش کر دیا، تو کہا خدیجہ کچھ پل ٹھہر کے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو جبریل امین کی صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں 2 مرتبہ دیکھی تھی، اور دونوں اس کائنات کے بڑے عظیم واقعات میں سے تھے۔ ایک مرتبہ پہلے جب وہ غار حرا میں آئے، اور ایک مرتبہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ وہ معراج کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو 2 مرتبہ اس کی اصلی صورت میں دیکھا، اور کہا 600 جناح، 600 پر تھے جبریل کے، اور جبریل جب اڑے ہیں تو مجھے لگا جیسے افق آسمان بھر گیا ہے اس کے پروں سے۔ لیکن کیا جبرائیل پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بھی کھلی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کھلی ہے تو آپ
خوف میں آ گئے اور گھر چل کے اس خوف کا اظہار فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جبریل پہ بھی حقیقت محمدیہ کھلی تھی۔ جبریل امین معراج میں ساتھ رہے ہیں، اللہ نے بھیجا تھا، اور ایک مقام پر پہنچ کے جبریل نے کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اب آپ تشریف لے جائیے۔ اور آپ نے کہا میں نے وہاں جا کر دیکھا تو جیسے بیری کا درخت ہوتا ہے ایسا ایک درخت تھا، اور اللہ کی تجلیات اس پر برس رہی تھی، اور فرمایا اتنے انوار تھے جیسے شمع پہ پروانے ہوتے۔ اللہ کی ایک تجلی کسی انسان پر پڑ جائے، وہ صبح کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے۔ فجر میں مراقبے میں تجلی اس کو پڑ جائے، ظہر میں وہ آدمی ہی نہیں رہتا جو فجر میں۔ اللہ کی تجلیات بھسم کر دیتی ہیں، اللہ کی تجلیات جلا دیتی ہیں، اللہ کی تجلیات پہاڑوں کو اپنی جڑ سے اکھیڑ دیں، اور خدا کی تجلی انسان کے دل کو، اس کے نفس کو بالکل بدل دیتی ہے۔ معروم نے مثنوی میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ غالباً جبریل امین پہ اس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ظاہر ہوئی تو جبریل پیچھے رہ گئے، اور آپ نے فرمایا میں ایسی جگہ پہ پہنچ گیا نہ جہاں پہ زمانہ تھا اور نہ سپیس، ٹائم اور سپیس سے بھی ماورا کوئی آدمی چلا جائے، یہ تو موت کے بعد ہی ہوتا ہے، یا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، یا نیند میں ہوتا ہے، یا آدمی کبھی مراقبے میں اور عالم کشف میں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جس کا تعلق اس جہان سے نہیں ہوتا۔ حقیقت محمدی بہت دیر میں کھلتی ہے، اس لیے یہ باتیں آپ کے کام کی نہیں ہیں، لیکن ایسے ہی ہے، پھر مشکل ہو جائے گی آپ کو تلاش کرنے میں۔ مراقبہ قوس پہ جب پہنچتے ہیں نا یہ نقشبندی حضرات، اور ہمارے ہاں چشتی صابری حضرات جب مراقبہ معیت اور اقربیت اور بعض مشائخ کے یہاں محبت، وہ مراقبہ ذات سے پہلے حقائق کا ادراک ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس حقائق کے ادراک میں شیخ کے پاس یہ بات ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو حقائق کی طرف لے جائے سالک کو، اور چاہے تو وہ معارف کی طرف لے جائے۔ جب حقائق کی طرف شیخ لے جاتا ہے تو پھر حقیقت موسوی کھلتی ہے، پھر حقیقت عیسوی کھلتی ہے، پھر حقیقت محمدیہ کا ادراک ہوتا ہے، پھر قرآن مجید کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، پھر حقیقت کعبہ کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ حقیقت کعبہ کا جب ادراک ہوتا ہے تو آدمی اپنے مشاہدے سے جان جاتا ہے کہ حقیقت محمدیہ اس سے کہیں بڑی چیز۔ اور پھر جب مراقبہ ذات پر پہنچتا ہے تو ذات پاک کی تجلیات پڑتی ہیں۔ حیدرآباد دکن میں بہت بڑے ایک مفتی صاحب تھے، اب خیال نہیں رہا ان کا نام، ہم کچھ دن پہلے حضرت کا وصیت نامہ پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بعد وصیت کیا کی، تو ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ وصیت کرتے کرتے رک گئے اور پھر دیکھنے لگے، اور پھر عربی میں مجھ سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑھنی شروع ہوئی ہیں، اور بس انتقال کر گئے۔ تو یہ جو تجلیات پڑتی ہیں نا، بہت قوت، بہت طاقت چاہیے۔ یہ تجلی جب پڑتی ہے کبھی فنا کی تو ایک چیز بالکل غائب ہو جاتی ہے، وہی تجلی، یہ آخری مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آئندہ اس سوال کا جواب نہیں دینا۔ پھر وہی تجلی جب بقا کی پڑتی ہے تو وہ چیز پہلے سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ انسان پر تجلی پڑتی ہے فنا کی، وہ میت آپ کے پاس ہے، اور ادھر تجلی پڑتی ہے بقا کی، اور بے عین ہی ٹھیک اسی وقت وہ میت اللہ کے عرش کے پاس ہوتی ہے۔ یہ عالم مثال میں ایسی ہی تجلیات پڑتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قصے بڑے لکھے ہیں۔
اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں عالم مثال کو جو حدیثوں سے ثابت کیا ہے، کمال کی چیز کی ہے۔ حدیث میں بھی عالم مثال کے قصے آئے ہیں۔ یہ تجدد امثال ہوتا ہے۔ تجدد امثال کا مطلب یہ ہے کہ ایک میت یہاں پڑی ہوئی ہے اور ٹھیک یہی آدمی اللہ کے یہاں عرش کے پاس بھی ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں سویا ہوا ہے اور ٹھیک اس آدمی کو اسی حالت میں بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ معراج کی رات میں سوئے ہوئے ہی تھے نا، مکہ مکرمہ میں جاگ رہے ہوں گے، زیادہ تر یہی ہوگا چلو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال، جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز میں نے سنی، تو میں نے کہا یہ بلال ہے؟ کہا گیا کہ ہاں بلال ہے۔ پھر فرمایا میں نے جنت میں نعمان تمہاری آواز سنی تھی۔ پھر رمیسہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹی رمیسہ تمہاری آواز میں تم جنت میں تھی، فلاں تھا فلاں تھا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ میں سوئے افراد کو وہاں جنت میں دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ کی امت میں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور ان سب کو عذاب ہو رہا ہے۔ سیدھا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امتی تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے حضرت، انہوں نے تو سود ابھی کھائے ہی نہیں، انہوں نے تو کوئی کام ابھی ایسے کیے ہی نہیں، ان کو آپ کو جناب والا کو کہاں نظر آ گئے؟ یہ سب عالم مثال ہے۔ اللہ کے علم میں اس بچے کی بھی صورت ہے جو آخری بچہ اس دنیا میں پیدا ہو۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ اس دنیا کا آخری بچہ چائنا میں پیدا ہوگا۔ اور جڑواں ہوں گے۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم کشف میں ان بچوں کو دیکھا، اور انہوں نے کہا میں نے دیکھا وہ بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں، اور ایک کا پاؤں ہے اور دوسرے کے سر اس کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ یہ سب کیا ہے؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ چلیے آپ ان کا انکار کر دیجیے، حدیثوں کا انکار، معراج کا انکار کیسے ہوگا؟ اس لیے اسے کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں تجدد امثال۔ تجدد امثال کا مطلب ایک چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور یہی چیز ایک لمحے میں دوسری جگہ پہنچ جائے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، بولا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی کہا نا کہ کوئی ہے جو ملکہ کا عرش میرے پاس بلقیس کا لے آئے، تو اس سے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضرت میں لے آتا ہوں اس دربار کے ختم ہونے سے پہلے۔ اب دربار 4 گھنٹے کا تھا یا 8 گھنٹے کا تھا واللہ عالم، لیکن اس نے کہا دربار ختم ہونے سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ دوسرا تھا اور اس سے کہا کہ حضرت میں اس سے بھی کم وقت میں پلک جھپکنے میں لے آتا ہوں، اور اس نے یہ کہا، سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی اور دوسرے ہی لمحے تخت وہاں موجود تھا۔ اس آدمی کو اب تک جتنی زیادہ سے زیادہ تحقیق ہو سکی ہے یہ ہم ہی عرض کر رہے ہیں، اگر یہ غلط ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اسے غلط کہنے میں، کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں جس پہ کوئی ایمان یا کوئی چیز موقوف، اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دے۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس آدمی کو عالم مثال سے مناسبت تھی، اور اس نے کہا حضرت میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا، تو یہ اس کی کرامت ہوگی کہ اللہ نے اس شخص کی عظمت اور اس کے مقام کا اظہار حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کیا کہ آپ کے دربار میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، اور اللہ کی صفت فنا تجلی، اللہ کی تجلی فنا وہاں پڑی یمن میں معارب میں اور ملکہ بلقیس کے ہاں، اور دوسری تجلی خدا کی یہاں پڑی، ایک تجلی میں وہ فنا ہوا اور دوسری تجلی میں باقی ہو گیا، بس اتنی بات ہوئی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بھی لا سکتے تھے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ بچوں کی باتیں، مقام نبوت سے بے خبری۔ نبوت کا مقام کہیں کہیں بلند، مقام نبوت جو ہے وہ تو چیز ہی اور ہے۔ جس آدمی کو ذرہ برابر بھی مقام نبوت کی ہوا لگی ہے نا،
وہ اس کھیل تماشے میں نہیں پڑتا۔ یہ تو بچوں کے کھیل ہیں یار، یہ کون پوچھتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس آدمی کو بیماری ہو گئی اور انہوں نے جا کر اسے ایک نظر دیکھا اور بیماری غائب ہو گئی۔ اس آدمی کو لقوا ہو گیا اور ڈاکٹرز نے کہا کوئی علاج نہیں، تو اس نے جا کے بس صرف ہاتھ رکھا اور لقوا ٹھیک ہوا۔ یہ بچوں کے کھیل ہیں، اس سے کون اعتنا کرتا ہے؟ جو نبوت اور اس کے علوم اور اس کا مقام اور معارف ہیں، وہ ایک چیز آدمی پر کھل جائے، کئی کئی دن اس کی دہشت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مقام نبوت اور مقام ولایت میں بڑا فرق ہے۔ مقام ولایت میں کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہوتے ہیں نا، وہ جس راہ پر چل رہے ہوتے ہیں اس میں نفل بھی نہیں ہوتے اتنے، ذکر اذکار بھی اتنے نہیں ہوتے، اس آدمی سے کرامتیں بھی اتنی سرزد نہیں ہوتی، لیکن اس کی سوچ اتنی بلند ہوتی ہے کہ اس سوچ جیسے صدیوں میں کہیں دو چار پیدا ہوتے۔ اسی لیے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوئے، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا سید احمد۔ فرمایا کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا رائے بریلی سے۔ فرمایا کہ وہاں ہمارے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے شاگرد نعمان بھی ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں؟ ان کا تو میرے حقیقی چچا ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے اس خاندان کا کیا مقام ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گلے لگایا، فرمایا بیٹھیے، تشریف رکھیے، کہیے۔ ان کا بیعت کر لیں، بیعت ہو گئی۔ حضرت نے جو پہلا سبق تلقین فرمایا نا انہیں، تو انہوں نے کہا حضرت میں اس سبق کو شرک سمجھتا ہوں، مجھ سے کسی کبیرہ گناہ کا کہیں تو کر گزروں، یہ نہیں کر سکتا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھانپ گئے کہ آمد آئیں یارے کہ مامی خاص دیں، آج وہ شخص آیا ہے جس کی مجھے مدت سے تلاش تھی۔ علوم اور معارف کے درجے جب بلند ہوتے ہیں نا راہ نبوت میں، پھر آدمی نہیں ملتا، پھر وہ آدمی ڈھونڈتا ہے کہ کوئی یار آدمی ملے میں جس سے بات کروں۔ غالب کیا کہتا ہے؟ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، کوئی آبلہ پا اس وادی پرخار میں آوے۔ کانٹوں کی زبان سوکھ جاتی ہے اور کہتا ہے یا اللہ کسی مجنوں پاگل دیوانے کو بھیج، اس کے پاؤں کے چھالے آبلے پھوٹیں اور ہم تر ہو جائیں۔ تو مقام نبوت میں یہ ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اٹھے اور گلے لگایا اور فرمایا ہم آپ کو نبوت کی راہ سے لے چلیں گے۔ اسی لیے صدیق کا درجہ شہید سے بلند ہے، اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ ساری عظمت کے باوجود ابو بکر تک کہاں پہنچتے ہیں؟ صدیق دن میں 100 مرتبہ وہ موت مرتا ہے، جو شہید ایک مرتبہ مرا اور ختم ہو گئی، بس ختم۔ صدیق زندگی میں 100 مرتبہ ان مراحل سے گزرتا ہے۔ اس لیے راہ نبوت جس پہ مشائخ اپنے بعض مریدوں کو لے کے چلتے ہیں، اگر شیخ کوئی دراک ہو تو ان پہ پھر آخری زمانے میں زندگی کے علوم اور معارف کھلتے ہیں، ان کی باتیں بڑی بلند ہوتی ہیں، عام مجلسیں پھر نہیں سمجھ سکتی حضرت کیا فرما رہے، پھر وہ خالی ہو جاتے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں۔ پھر ان پہ وہ دور آتا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کوئی بندہ دے۔ شمس تبریز پہ یہ دور آیا تھا اور اللہ سے عاجزی سے مانگتے رہے کہ خدا کوئی آدمی دے جو مجھے سمجھ سکے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا کہ کونیا چلے جاؤ۔ کونیا گئے تو مولانا رومی پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے وہ اللہ کی طرف سے انہیں الہام کیا گیا تھا، انہوں نے رومی بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے تالاب کے کنارے، تو شمس تبریزی نے ساری کتابیں جا کے تالاب میں پھینکنا شروع کر دی۔ وہاں کو بڑا غصہ آیا، ان کا پاگل آدمی کیا کر رہے ہو؟ تو آپ مانیں گے یا نہ مانیں آپ کی مرضی، مگر ان کی کرامت تھی کہ انہوں نے انہی کتابوں کو سوکھا پانی سے نکالا اور سوکھی تھی اور اٹھا کے ادھر رکھ دیا۔ تو رومی حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر انہیں بتایا
کہ تمہارا دل اس قابل ہے کہ میرے علوم اور معارف تم تک پہنچیں. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، بہت مرتبہ ہوئی ہیں اور اب بھی ہوتی ہیں. یہ مقام بہت بلند ہے. تو عالم مثال جو ہے نا، تجدد امثال، یہ جو لوگ تصوف میں راہ ولایت پر چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیش آتا ہے، اور غالباً یہ صورت وہاں ہوئی ہوگی. اس کی تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ پڑھیے، اور ایک ہلکا سا اشارہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارض القرآن جو لکھا ہے اس میں بھی کیا ہے، اسے پڑھیں. چیونٹی کو کیسے علم ہوا کہ لشکر آ رہا ہے، باقی چیونٹیوں کو نہیں پتہ چل سکا. حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے تھے، جو قریب کی چونٹیاں تھیں انہیں اطلاع ہو گئی ہوگی قدموں کی چاپ سے، اور انہوں نے دیگر چونٹیوں تک ایک ایسے پیغام پہنچایا، وہ دور ہوں گی. یہ نہیں ہوا کرتا کہ چونٹی یہاں ہے تو اس کی آواز بھی اتنی اس مسجد تک محدود رہے گی. کبھی چونٹی یہاں سے بولے اور 200 میل پہ جا کے اس کا پیغام پہنچے، عین ممکن. آپ نے قیاس کر لیا ہے ہم عاجز انسانوں، افریقہ میں ہاتھی کان ہلاتا ہے اور 300 میل کے فاصلے پر ہاتھیوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ بارش ہو گئی ہے، پیغام پہنچتا ہے. ہتھنی اپنے کان ہلاتی ہے اور 200 میل کے فاصلے پہ ہاتھی کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے بلا رہی. یہ تو اب سائنٹیفک چیزیں آ گئیں، اب کیا اتنی نہ ماننے کی باتیں ہیں. ہمارے پاس ابلاغ کے ذرائع پہنچانے کے بھی کھلے ہی کتنے ہیں. ایک لیدے کے زبان ہے، ہم نے تیر مارا، ٹیلی فون ایجاد کر لیا، اب اس کے بعد موبائل ایجاد کر لیا. ابھی 2-3 راستے ہی تو کھلے ہیں یار، ابھی اتنے راستے باقی ہیں اس کائنات میں پیغام پہنچانے کے. یہ تو جب دجال آئے گا تب ایک راستے اور بھی کھل جائیں گے. ابھی تو راستے میں معلوم ہی نہیں ہے. یہ تو سائنس کی تحقیق نے 1-2 راستے بتا دیے، وگرنہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں نا کہ اپنی بات پہنچا سکے. سائنس کبھی ترقی کرے گی اتنی کہ جو آدمی دماغ میں سوچ رہا ہے اسے دوسرے تک منتقل کر دے، اور جب کرے گی بھی، پہنچے گی بھی، تو زیادہ سے زیادہ کیا تیر مار لے گی؟ عالم وجود سے ثابت کر دے گی، جبکہ عالم شہود میں یہ اس سے پہلے موجود ہے. یہ بڑی معمولی بات ہے صوفیہ کے ہاں کہ پیغام پہنچانا ہے نا، کہ مدرسے میں آٹا نہیں ہے، کچھ کرو یار. بندہ لندن بیٹھا ہوا ہے تو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہے. اس کے دل کے کان اگر کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا تو اس دل کی دھڑکن وہاں پہنچاتی ہے کہ یہ ہو گیا ہے. وہ کسی غلط مجلس میں چلا جاتا ہے، میل کے فاصلے پہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے نہ کرو ایسے، چلو یہاں سے، یہ تمہارے کرنے کے کام. ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ تبلیغی جماعت میں عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، بڑا مقام تھا ان کا. کہتے تھے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن آئے اور حضرت کے سونے کا وقت تھا، میں سلا کر اپنے کمرے میں آ کے لیٹا تو حضرت آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، میں سمجھ گیا حضرت آئے. انہوں نے مجھ سے کہا صوفی جاگتے ہو؟ تو میں جان بوجھ کے بنا رہا. میں نے کہا میں اگر اٹھ گیا نا تو حضرت نے باتیں شروع کر دینی ہیں اور انہیں آرام کا موقع نہیں ملنا، حضرت سو جائے. کہتے دوبارہ پھر ہوا، حتیٰ کہ میں نے دروازہ کھولا تو مجھ سے کہا 2 نفل پڑھو. میں بھی پڑھتا ہوں. پڑھ لیے، وضو کیا، نماز پڑھی. مجھ سے فرمایا کہ اللہ کا ایک بڑا اچھا بندہ ایک غلط جگہ پہ جا رہا ہے، آؤ ہم دونوں دعا کرتے ہیں اللہ اس آدمی کو ادھر سے واپس لے آئے اور اللہ اس سے اور کام لے لے دین کا. فرماتے تھے میں نے بھی دعا کی، حضرت نے بھی، اور حضرت نے مجھے سنایا، خوشخبری دی، کہنے کہ انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور واپس آ جائے گا. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ آخر آدمی کون ہے. تو انہوں نے کہا وہ دن تھا جب لاہور میں مولانا منظور نعمانی جماعت اسلامی میں انہوں نے شمولیت کی.
تو کہنے لگے حضرت اس تاریخ کو جب آپ نے فارم بھرا اور شمولیت کی نا، اسی دن حضرت نے دعا کی تھی، تو اچھا ہوا آپ واپس آ گئے، آپ کے لیے حضرت دعا مانگتے تھے۔ یہ چیزیں ہیں ایسے، لیکن کوئی بڑی چیز ہے، بچوں کا کھیل سمجھو یار۔ کسی انسان کو قرآن کی ایک آیت سمجھ آ جائے، کسی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمجھ میں آ جائے، اس کروڑوں درجے کی کشف سے بہتر ہے۔ ایسے دو فرشتے جو آسمان اور زمین کے درمیان الٹے لٹکے ہوئے ہیں، وجہ بھی بیان فرما دے، کوئی فرشتے الٹے نہیں لٹکے ہوئے، فرشتوں کو کیا پڑی ہے بھی؟ سب جھوٹ ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جنات ہیں، سانپ ہیں، مچھلیاں ہیں، فرشتے ہیں، جتنا مرضی جھوٹ بولو سب کھپ جاتا ہے۔ بچوں کو جتنی مرضی جنات کی کہانیاں ماں سناتی رہے، سب بچہ جب تک باشعور نہیں ہوتا سمجھتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، حالانکہ شعور آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، یہ تو اندھیرے میں نظر آنے والی بلی کی دو آنکھیں ہی تھیں۔ باپ نے جھاڑی پہ پاؤں رکھ دیا، اس نے کہا یہ ہے بیٹے بلی، کدھر سے ڈرتے؟ سب جھوٹ ہے۔ یہی وہ وجہ ہے۔ اب بات سنو جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، جب تک تورات اور انجیل کو نہ پڑھا ہوا۔ جس آدمی نے باقی صحائف نہیں پڑھے نا، وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ قصہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کاج میں مصروف تھے، انہوں نے جب دیکھا تو کہا قوم منکرون، ایسے لڑکے آئے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، اگر یعنی اس علاقے کے ہوتے تو ان بچوں کو میں پہچانتا ہوتا، اور اگر مسافر آئے ہیں تو ان کے کپڑے میلے ہوتے، کوئی تو آثار ہوتے نا۔ کہا قوم منکرون قرآن میں آیا، اجنبی لوگ ہیں، اوپرے لوگ ہیں، ناقابل شناخت ہیں۔ تو انہوں نے کہا فما خطبکم، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، انہوں نے کہا انا رسول ربک، ہم آپ کے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، الی قوم مجرمین، اس قوم کی طرف اللہ کا عذاب لے کے آئے ہیں جو مجرم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا دیا، انہوں نے کہا حضرت بشارت ہو، آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور بیٹے کے بعد اللہ نے کہا ہے مفت میں خوشی میں ہم پوتا بھی دے دیں گے، وَيَعْقُوبَ نافلہ، نافلہ کا مطلب جو ضروری نہیں ہے یہ بھی لے جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جاء بعجل حنیذ، جلدی سے ایک بچڑا تل کے سامنے رکھوایا۔ فلما رأى أيديهم، جب انہوں نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، لا تصل إليه، وہ اس گوشت کو کھا نہیں رہے تھے۔ قرآن کو کیا پڑی تھی کہ اس بات کو بھی بیان کرتا کہ فرشتوں نے گوشت نہیں کھایا؟ پڑی کیا تھی آخر اس بات؟ اگر قرآن یہ کہہ دیتا کہ فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بشارت دی اور مجرم قوم کی طرف وہ چل پڑے، بات ختم ہو جاتی۔ قرآن اتنی ڈیٹیل میں گیا ہے کہ مائنر چیز بھی بیان کیا کہ فرشتوں نے گوشت نہیں کھایا۔ فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ فرشتے انسانی غذائیں نہیں کھاتی جن کی وجہ سے انسان میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک اس کے مقابلے میں آپ بائبل پڑھیں، بائبل میں آتا ہے فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے بٹھایا اور ان کے سامنے گوشت رکھا اور انہوں نے کھایا۔ بائبل کہتا ہے کھا لیا۔ جب بائبل کہتا ہے کھا لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا دوسری جگہ بائبل میں؟ کہ ان فرشتوں میں خواہش پیدا ہوئی اور انہیں زہرہ نام کی ایک لڑکی پسند آ گئی، اور فرشتوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ جبر کریں، تو اللہ نے ان فرشتوں کو یہ سزا دی کہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا۔ اور یہودی اب بھی یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں دنیا میں جتنا بھی دھواں پیدا ہوتا ہے یہ سارا ان لٹکے ہوئے فرشتوں میں، ان کے نتنوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں فرشتے عراق میں بابل کا ایک کنواں ہے اس میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہودی اب بھی یہی کہتے ہیں۔
اور وہ لڑکی جب مائل ہونے لگی تھی تو اللہ نے اسے مسخ کر دیا اور زہرہ ستارے کی صورت میں اوپر آسمان پہ اٹھا لیا۔ اس سارے قصے کو فرشتوں کی پاکی ظاہر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ سرے سے قصے ہی جھوٹ ہے، قرآن ایک لفظ لایا ہے کہ لا تصلوا الیہ، فرشتوں نے گوشت چکھا ہی نہیں، جڑ کاٹ۔ اس لیے قرآن کا سمجھنا اس آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے جس نے باقی دیگر صحائف کو نہ، جب وہ پڑھتا ہے نا اس جھوٹ کو، وہاں پھر قرآن کی عظمت سامنے آتی ہے کہ اللہ نے ایک حرف کہہ کے آخر اشارہ کس طرف کیا ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی؟ ہوں گے بھائی، نبی ہوں گے، چلو ولی ہوں گے، فرق کیا پڑا؟ آج بھی امت کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انتقال کب ہوا، اللہ نے ان کے علم غیب بھی عطا کر رکھا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ نہیں بھیا کب انتقال ہوا، اگر کوئی مانے نہیں انتقال ہوا تو کیا فرق پڑا، اور مان لے کہ انتقال ہو گیا تو کیا فرق پڑا، سب برابر ہے، دونوں طرف امت کے لوگ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کئی اولیاء کرام سے ملے اور ان سے باتیں بھی کی، آپ مان لیجئے ٹھیک ہے، نہ مانے تو کون سا ایمان جا رہا ہے یار۔ حضرت خضر علیہ السلام، ان کو علم اللہ نے جو عنایت کیا تھا وہ تکوینیات کا علم، اور تکوین اور تشریح کا علم الگ الگ ہے۔ آدمی جب کتب الاقطاب کے عہدے پر پہنچتا ہے تو وہاں تشریح اور تکوین جمع ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ حضرات اس مقام کے لوگ تھے جن کی دعا میں اللہ نے اتنا اثر رکھا تھا کہ اللہ انہیں بتاتا تھا کہ یہ ہے، اس نے مرنا ہے یا یہ ہو جانا ہے، اور وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ اس سے زندگی دے دیں، تو اللہ اپنے فیصلے کو ان کی دعا سے بدل دیتا تھا۔ اتنی سی بات ہے۔ خضر علیہ السلام ولی تھے، نبی تھے، زندہ ہیں، وفات پا گئے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے اسے روکا، تو ان کا بڈھے آدمی کیوں روکتے ہو، مجھے کچھ کام ہے۔ ان کا میری بات تو سنو، انہوں نے کہا مجھے اپنے حضرت کے پاس جانا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے کہا میں خضر ہوں، اس نے کہا ہوا کرو خضر، تو میرا کیا کام ہے تم سے، چھوڑو راستہ، جانے دو۔ وہ تھوڑی دیر آگے چل کے پھر ملے تو اس نے کہا میری بات تو سنو۔ تمہاری بات کیا سنوں، وہ میرا خضر جو ہے نا وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ پھر ملے اور کہا سن لے، میں بڑے کام کروں کا، کوئی کام وام کی بات نہیں، میں اپنے شیخ کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی اہمیت دینے لگوں تو یہ محبت میں شرک۔ اس کا تم نہیں جانتے، محبت میں شرک آدمی کو برباد کرتا ہے۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں، راز ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھیں۔ کہیے جو لوگ بھی بینک میں جاب کر رہے ہیں نا، کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جاب کی تلاش کرنی چاہیے۔ نہ ملے تو جب تک نہ ملے کرتا رہے، جاب چھوڑ دے گا تو کہیں کفر میں نہ چلا جائے۔ کہ فقر و فاقہ برداشت کرنا ہر آدمی کی بات ہے۔ نماز تہجد کی رکعات کا پورا کرنا اولا ہے یا کم رکعات میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اولا ہے؟ یہ ہے نا سوال جو کام آئے۔ حنفیہ کے نزدیک قیام یہ افضل ہے، اس لیے ہمارے ہاں تو جتنی لمبی رکعتیں پڑھے گا اتنی ہی اچھا ہے، اور شوافع کے نزدیک سجدے زیادہ کرنا افضل ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک تہجد میں 2 رکعتیں پڑھے ایسی کہ 2 گھنٹے گزار دے، زبردست بات ہے۔ ان کے نزدیک 10 نفل پڑھ لے، 20 نفل پڑھ لے، وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح۔ ہمارے نزدیک اللہ کے حضور میں قیام افضل ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا افضل ہے۔ ہاتھ کھلے چھوڑ کے کھڑا رہے نماز میں، اگر ہاتھ نہیں باندھے جاتے، تھک جاتا ہے، تو اللہ کے حضور میں قیام افضل ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین،
اللہ کے سامنے کھڑے رہو ادب کے ساتھ، اور بادشاہ کے سامنے کھڑے رہنا یہ ادب اور احترام ہے اس کا، تو اس لیے رکعتیں چاہے کم پڑے لیکن قیام طویل ہو جائے زیادہ اچھا۔ دعا نماز تہجد کے وقت کے اندر مانگنے سے زیادہ فضائل و برکات حاصل ہوتی ہیں زیادہ تلاوت کی لالچ میں صبح صادق کا وقت داخل ہونے۔ تلاوت کی بجائے اس وقت استغفار افضل، دعا افضل۔ تلاوت قرآن کریم کی تہجد کے وقت کرنے میں یا دعا مانگنے میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ یہ آپ کے سوال کا خلاصہ، اور جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس وقت دعا، اور دعا میں بھی استغفار سب سے افضل ہے، اس لیے کہ قرآن بار بار ان لوگوں کی بات کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سورج صبح صادق کے طلوع ہوتے وقت ہمارے بندے ہم سے معافی مانگتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور ہمارے بندے تو وہ ہیں جو رات کو بہت تھوڑا سا سوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب سحر کا وقت قریب آتا ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو ایک آدمی کو اندھیرے میں دیکھا، وہ دعا مانگ رہا تھا نماز کے بعد، اور اس سے اللہ سے زبردست دعا مانگی۔ اس نے کہا اللہ کل خیر مانگتا ہوں، عاجلی ہی و عاجلے، اللہ وہ سارے کام جو زندگی میں کروں ان کا انجام بخیر ہو، اور اے پروردگار جو چیزیں اس زندگی میں ملنی ہیں وہ بھی خیر ہی سے ملیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل توقع سل 3 مرتبہ مانگ، اس وقت مل رہا ہے، اور مانگ مل رہا ہے، اور مانگو اے جو مانگتے ہو، اللہ دے رہا۔ جب روشنی پھوٹی تو لوگوں نے دیکھا وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک تہجد کی نماز کے بعد صبح صادق سے پہلے تلاوت سے افضل کام ہے دعا، اور دعا میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا سب سے افضل۔